اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليحكم بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور خبیث و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خبیث و اقارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت تو قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوا بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چچی تلی بات کہا کرے۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہی ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اس سے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ کسی بھی خاتون سے اگر آدمی نکاح کرنا کا ارادہ رکھتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اصول اور ضوابط شریعت میں متعین ہیں کہ اس عورت کے کیا حقوق ہیں اور مرد کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی نکاح سے پہلے اور عورت نکاح سے پہلے حقوق کو جان لے۔ عام طور سے ہمارے یہاں نکاح سے پہلے اس سلسلے میں کوئی تربیت یا مزاج کا ماحول نہیں ہے کہ جب پچھی کی شادی لگائی جائے تو اسے بتایا جائے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کسے قرار دیا؟ وہ جو اپنے شوہر کے احکامات کو مانے اور پردہ کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور اس کے مال کی گھر کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے جس دروازے میں سے چاہے حکم دے گا کہ داخل ہو جا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خاتون ہوا ہے۔ بہترین مرد کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو۔ تم ایک لقمہ بھی اگر اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم کو بیویوں کے بارے میں حکم دیتا ہوں، اور غلاموں کے 2 کمزور لوگوں کے، کہ ان کے ساتھ تنمی سے پیش آنا۔ یہ ریڑھ کی ہڈی سے بنی ہے، زیادہ دباؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس میں لچک رہے اتنا ہی دبانا، تھوڑا سا نظر انداز کر کے پہلو پر چلنا۔ یہ حقوق بتائے گئے ہیں، اگر حقوق کا آدمی کو اچھی طرح علم ہو اور اس کی نظر حق کی ادائیگی پر ہو تو معاملہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ عورت راضی ہو اس نکاح سے اور مرد راضی ہو، اور عورت جو ہے اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ولی میں باپ، بڑا بھائی،
چھوٹا بھائی جو بھی ہو یا چچا اگر یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وقت کا حاکم یا قاضی یا ذمہ دار شہری اس کے ولی بن سکتے ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہ سب ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب نکاح ہو تو نکاح کا طریقہ یا مرد کو کہا گیا کہ اعلان کرو، گواہ ہونا چاہیے اور عورت کا مہر متعین ہونا چاہیے نکاح کے لیے. اور جو مہر متعین ہو جائے اس کو آدمی خوش دلی کے ساتھ ادا کر دے. مہر عورت کا حق ہے، اس لیے جب نکاح کی تقریب ہو اسی وقت اس کو ادا کر دینا چاہیے. اب تو الحمدللہ یہ مزاج بن گیا ہے کہ لوگ نکاح کے فوراً بعد بالکل نقد مہر ادا کر دیتے ہیں، ورنہ پرانے دور میں تو بڑا عجیب و غریب مزاج تھا. جب آدمی مرتا تو بیوہ کو لے کر آتے اور کہتے مہر معاف کرا. وہ معاف نہیں کرے گی تو کیا پورے سماج کا تانا سنے گی؟ یہ سب چلتا تھا پہلے. جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیے وہ بتائیں گے. بچے کا دودھ معاف کرانے کی ایک عجیب و غریب رسم تھی. تو یہ تمام چیزوں کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بالفرض کسی نے تساہلی اور غفلت کی بنیاد پر مہر نہیں دیا ہے تو اس کے ترکے کی تقسیم اس وقت ہوگی جب قرض وصیت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور قرض میں مہر بھی قرض ہے تو اس لیے وہ بھی اسی وقت ادا کیا جائے گا. اگر وہ کسی چیز کی شکل میں ہے جیسے مثلا سونا، آدھا کلو سونے کی شکل میں تو وہ سونا ہی دیا جائے گا. اور اگر شے روپیہ ہے تو پھر روپیہ ہی دیا جائے گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی، وہی دیا جائے گا. عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے خوش ہو کر کھا لو. یہ اپنی مرضی اور رضامندی سے وہ خود چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اتنا ہے آپ اتنا رکھ لیجئے، 50,000 روپیہ مہر ہے، آپ ایسا کیجئے 40 دیجئے، 10 آپ کا، ٹھیک ہے. یہ راضی خوشی کیسی ہوتی ہے؟ وہ خود چھوڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 40 دے رہا ہوں اب 10 کے بارے میں کیا بولتی ہے. تو آدمی 40 ہی دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے 10 کے بارے میں کیا بولتی ہے تو کیا بولے گی؟ وہ تو ماتحتی میں بولے گی ٹھیک ہے باپ. یہ راضی خوشی والا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں تم کو جواب دینا ہے. وہ خود سے تم 50 دے دیے، یہ لو رکھو 10. ہاں چلو اب یہ اچھا ہو گیا تو یہ آپ کھا سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کا مہر اس نے لے لیا اب وہ خوشی سے آپ کو لوٹا رہی ہے، اس کی ملکیت، اس کو اس کا اختیار ہے اور اللہ نے واضح حکم دے دیا، آپ بھی اس کو خوش دلی سے استعمال کر سکتے ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. بڑا زبردست مالی اصول بھی ہے یہاں پر. مال بے عقلوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. 2-3 بحثیں ہیں یہاں پر. پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر یتیم، آگے وہ بحث آ رہی ہے، جو یتیم بچہ ہے اس کے ہاتھ میں اگر مال دے دے تو وہ ضائع ہو جائے گا. آپ کا اپنا بھی مال ہے تو جس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہو، جس کو مال دے رہے ہو، ذرا سا دیکھ کر دو. مومن بڑا چالاک ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ بوجھ لو، اس کا ریکارڈ دیکھ لو. آپ کو آ کر کے بتا رہے ہیں فلاں دھندے میں 1 ٹرپ ملائیں گے اتنا، 2 ٹرپ ملائیں گے اتنا، 30 ٹرپ پہ تو پورا پیسہ ہی نکل جائے گا. آپ بھی بولتے ہو یار 5 لاکھ لگایا 3-4 چکر میں نکل گیا تو اس کے بعد پورا نفع ہی نفع. بہت تجربہ اس کو، پارٹنرشپ رہے گی، اس کا تجربہ میرا مال، لیکن 3 ٹرپ کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ آپ کا مال گیا، تجربہ اس کا باقی رہ گیا، کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں جو فراڈیڈ کمپنیاں آتی ہے یہ اسی لیے خوب بڑا ہوا بتاتی ہیں اور اس کے بعد لوگ مال لگا دیتے ہیں. نہ ان کا کوئی اپنی اسٹیٹ ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے. آپ کہاں ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. غیر محفوظ ہاتھوں میں پورا کے پورا اپنا مال دے دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اسی سے تمہارا گزر بسر ہوتا ہے. ابھی پیچھے ہمارے یہاں جو آئی کیا بولتے ہیں ہیرا گولڈ، اس میں لوگوں نے مکانات بیچ کر کے، کارخانے بیچ کر کے لگا دیے. اور وہ تو اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ بھائی یہ جنت اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے لیے متعین کیا ہے، نیک لوگوں کے لیے اس ٹائپ کا معاملہ. کیا ہوا؟ سارے لوگوں کا، بیچاروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، علماء کا، سب کا مال چلا گیا. تو بڑی دانش مندی کے ساتھ کرنا چاہیے. اب خاص طور سے آپ کی ماتحتی میں جو ہیں بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دے. جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ
اور انہیں معقولیت کے ساتھ نرم بات کہو. جو آپ کے ماتحت یتیم ہیں ان کو مت دے دو مال، ان کو اڑاؤ پہناؤ کھلاؤ اور نرمی کے ساتھ بات کرو، کیونکہ مال دے دو گے تو یہ ضائع کر دیں گے. تو کس کو مال دینا ہے یہ غور کرو. کبھی کبھی کوئی ایسا بھی آتا ہے جس کو دینا چاہیے نہیں، تو آدمی خود فیصلہ کرتا ہے نہیں اس کو مال نہیں، ضرورت کی جو چیز ہے وہ دیں گے، تو وہ ضرورت کی چیز آپ کو دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اس میں غور کرنے والی بات اوپر پہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم شریعت کے ان احکامات پر عمل کریں گے تو یہ جو فراڈ کرنے والے، جو کھیلنے والے، سبز باغ دکھانے والے آتے ہیں اور مسلمانوں کے مالوں کو کثیر تعداد میں اجتماعی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں، یہ لے کر نہیں جا پائیں گے. اللہ رب العالمین نے بڑے زبردست احکامات دیے ہیں. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، ذہنی غلامی سب سے بدترین چیز ہے، اور اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہر جگہ تو جاگتے ذہن، کھلی نظروں اور روشن دلیلوں کے ساتھ زندگی کا قدم بڑھانا ہے. ہر معاملے میں عقیدہ اگر اسلام نے دیا تو اس کے دلائل کا انبار لگا دیا. عقیدہ توحید، کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے، ہر ذرہ، کیونکہ ہر تخلیق اپنے پیچھے خالق کا اعلان کرتی ہے، اور خالق اس پوری کائنات کا رب العالمین اکیلا ہے. ہر تخلیق، کوئی تخلیق دنیا میں بلا خالق کے وجود میں نہیں آئی. پھر اس میں الگ الگ دلائل اللہ رب العالمین نے دیے. زمین پر غور کرنے والوں کے لیے الگ دلیلیں، فلکیات پر غور کرنے والوں کے لیے الگ دلیلیں، اجسام پر غور کرنے والوں کے لیے، جسم پر غور کرنے والے طب کے میدان والوں کے لیے الگ دلیلیں، مال اور معیشت کے ماہرین کے لیے الگ دلیلیں. آپ اصول اور ضابطے دیکھیے، اللہ رب العالمین کے مال کی تقسیم دیکھیے، شریعت کے احکامات دیکھیے، اور عقل اور نقل کی دلائل پر ایسے اترتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ضابطہ نہیں، ضابطہ فٹ نہیں ہوتا. جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، قانون کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے الگ انداز، بالکل عقلی اور نقلی دلیلیں. جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات تو ہر سطح پر دیے گئے ہیں، لیکن سلف میں ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے جوابات کے پیرائے کئی رکھے ہیں، صرف ایک پیرائے نہیں. جیسے مثلا ایک شخص اگر اعتراض کرتا ہے تو اس سے پلٹ کر جواب دیا جاتا ہے کہ تم وہ قانون پیش کرو جو نقص سے پاک ہے. بالیقین وہ جو بھی قانون پیش کرے گا وہ اس سے زیادہ نقائص سے بھرا ہوا ہوگا، برائیوں اور خرابیوں سے بھرا ہوگا. اس کی ایک دلیل، اسلام 1400 سال پہلے آیا، قیامت کی صبح تک رہے گا، کوئی چیز اس میں تبدیل نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، نظریات بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. بادشاہت کے بہت 3 بڑے نظریے دنیا کے سامنے آئے. ایک آیا کیپٹلزم، ایک آیا کمیونزم، ایک آیا سوشلزم. سوشلزم جو ہے یہ پورے اس علاقے کے اندر آیا، روس ہے، چائنا ہے، اس پورے علاقے میں یہاں پر زار شاہی، بادشاہوں کو زار کہا جاتا تھا، بڑے مظالم تھے ان کے. کیپٹلزم آیا یورپ اور امریکہ کے علاقوں میں، جمہوریت آئی ایشیائی علاقوں میں، وہاں بھی جمہوریت کا نام لیا گیا، لیکن وہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام جس کو کہا جاتا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیے کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم کی کیا صورتحال ہے. سوشلزم، کمیونزم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف دیتا ہے، روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص کو ملنا چاہیے، اور پوری چیزیں حکومت کی ملکیت. بلکہ لینن کے بعد اسٹالن جب آیا تو اس نے قانون منظور کیا، اسٹالن جو ہے کہ مرد عورت پانی کے گلاس کی طرح اپنی ضرورت پوری کر لے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ 49 میں یہ قانون اس نے پاس کیا. 62 میں رپورٹ آئی کہ سڑکوں پر 11 اور 12 سال کے بچے جو جرائم کر رہے ہیں، بڑی عمروں کے لوگ سوچ نہیں سکتے، اور بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے. اب جب تحقیقات کی گئی کہ اس کے پیچھے کیا ہے تو کہا بھائی میاں عورت اور مرد آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سرکار کا سب ہے تو یہ بچہ بھی اب دے جائے سرکار. اب اس کی سرپرستی، اس کی تربیت تو والدین کرتے ہیں. اب وہ بغیر سرپرستی اور تربیت کے پڑا ہوا ہے، جانور کی طرح اس کو اپنی ضرورت کی چیز چاہیے، وہ سیدھے سے نہ ملے تو چھین لیتا ہے. اس کو رد کرنا پڑا. بار بار قانون کی تبدیلی کی گئی، حتیٰ کہ 70 سال میں کمیونزم خود اپنی موت روس کے اندر مر گیا. پوری دنیا کو سرخ انقلاب کی بات کرنے والے اپنے گھر میں اپنی موت مر گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خروشیف
اسٹالن کے پاس وزیر اعظم بنا، میں اشارے دے رہا ہوں صرف وہ، تو جب وہ وزیر اعظم بنا تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے اسٹالن کے دور کے مظالم بیان کیے، تو حال میں ایک چٹ چلتی ہوئی اس تک آئی، اس چٹ میں لکھا ہوا تھا آپ نے اتنے مظالم دیکھے تو آپ نے کیوں نہیں بیان کیا اس وقت، اسٹالن کے سامنے کیوں نہیں کہا؟ تو خروشیف جو برزنیف سے پہلے تھا صدر روس کا، وہ مسکرا کر کہتا ہے ٹھیک ہے، جس نے یہ چٹ لکھی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ تو خروشیف مسکرا کر کہتا ہے جو کیفیت تمہاری ہے وہی ہماری ہوتی تھی، کیونکہ جو کھڑا ہوگا جو بولے گا میں نہیں کھاؤں اس کو معلوم ہے کیا انجام ہوگا، کہاں غائب ہو جائے گا وہ۔ اس کی تفصیلات وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤ اس نے مظالم کیا کیے، کتنی تفصیل سے لوگوں نے کہا 39 ایئر مارشل لاپتہ ہو گئے، ایئر مارشل کمانڈر ان چیف جو اس کی مخالفت کیے 36، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، سیاستداں جن کو سرد و گرم کمروں میں رکھ کر کے پاگل کر دیا جاتا تھا، پوری تفصیلات بعد میں تاریخ میں آئی ہے۔ کیپٹلزم کی طرف جائیں، یہ نظام میں صرف ان کا بتا رہا ہوں جو حکومت نے عام عوام کو، تو اسٹالن سے ایک بڑھیا نے پوچھا تم برابری اور مساوات کی بات کرتے ہو، تم جو جوتے اور کپڑے پہنے ہو یہ ہم کو کب ملیں گے؟ رومانیہ کا صدر چائس کو جب پکڑا گیا تو اس کا جو محل تھا 400 کمرے تھے، اس میں روس وہ کمیونزم کے نظام کا تھا اور اس کے جوتے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ بولے یہ ہم کو کب ملے گا؟ برابری کی بات کرتے ہو، مساوات کی۔ کیپٹلزم کی طرف آئیے، یہاں معاملہ کیا ہے؟ امریکہ کا صدر، امریکہ کے صدروں نے چوری کی، اسکینڈل بڑا مشہور اسکینڈل ہے وہاں پر، وہاں کا واٹر گیٹ اسکینڈل بڑا مشہور اسکینڈل ہے۔ جب یہ معاملہ اوپن ہوا تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ صدر کس کو استعفیٰ دے، سب سے بڑا پاور تو وہی۔ تو پھر ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ کو وہ استعفیٰ دے۔ قانونی نہیں تھا، یعنی مجرم کو صرف یعنی کرسی پر سے ہٹانے کے لیے مسئلہ تھا، سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ واٹر گیٹ اسکینڈل دیکھ لیجیے۔ اب ذرا تو جمہوریت کی طرف آ جائیے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈل، ووپرس اسکینڈل، یہ تمام اسکینڈلوں کی تاریخ اڑا کر دیکھی ہے۔ اتنی قداور شخصیتیں تھی کہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کمیشن کس نے کھایا، مال کہاں گیا، مجرم کہاں، اسکینڈل پورا سامنے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے کسی چور سے ایک شرٹ بھی خرید لے تو اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جمہوریت ہے ہمارے یہاں، جمہوری نظام ہے۔ بڑا بڑے لیڈر کچھ کریں تو معلوم ہے آپ کو ایم ایل اے کو گرفتار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گورنر کی اور اسپیکر کی دستخط چاہیے، عام کرمچاری کو آپ چیف آفیسر کی دستخط یا کمشنر کی دستخط اور آرڈر کے بغیر نہیں گرفتار کر سکتے۔ قانون کھڑا ہو جاتا ہے ایک مقام پر جا کر کے، اور عہدے پر ہے تو پھر تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور یہ تمام کے تمام کے آرڈر سے چاہیے اس کے بعد۔ لیکن اسلامی نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس کی چوری کا مقدمہ آیا، حضرت زید کو لوگوں نے کہا کہ ذرا نرمی کا معاملہ کرے، بہت بڑے قبیلے کی خاتون ہے، تو آپ نے جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے لوگوں سے کہا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگوں کو جمع کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان کا بڑا جرم کرتا تو اسے معمولی سزا دیتے، اور جب چھوٹا کرتا تو پورا قانون نافذ کرتے۔ یہود جب کوئی بڑا زنا کرتا تو اس کے منہ میں کالک لگا کر کے اس کو گدھے پہ بیٹھا کے گھماتے، اور چھوٹا کرتا تو رجم کر دیتے۔ بعد میں چھوٹوں نے احتجاج کیا یہ کیا، تو دونوں کے لیے ایک ہی۔ تو یہ چیز ہے، تو کہا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تاریخی جملہ کہا۔ قانون کی تلوار کی عزت میں کتنی بھی طاقتور شخصیت آئے گی وہ کٹ جائے گی، لیکن قانون نہیں رکے گا۔ لیکن یہاں قانون طاقت و عہدوں کی دہلیز پر جا کر دم توڑ دیتا ہے۔ وہ ایک مفصل بحث ہے، ہر پہلو سے آپ ایسے گفتگو کیجئے تو اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، حفاظت، کامیابی اور بہترین احکامات ہیں، اس کو جب بس اب ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک کے سدھارتے اور آزماتے رہیں، بالغ ہونے تک کے سدھارتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، پابندیاں لگاتے رہیں۔ کیوں کہ اس کو آج یہ احساس نہیں ہے، اس لیے تمہاری ماتحتی میں ہے
تو تم کو یہ کام کرنا ہے یتیم کے بارے میں. پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور اس پہ تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو. اب اس کے بعد جو اس کا باپ مال چھوڑ کر کے مرا ہے آپ کے پاس ہے تو اس مال کو کب دینا ہے ان کو. آپ اپنے بچوں کو اگر کاروبار ہاتھ میں دیتے ہیں تو کیسے پہلے ٹرینڈ کرتے ہیں, اس کو سب سمجھاتے ہیں, نصیب و فراز, بازار کا اتار چڑھاؤ, کب سودا پکڑنا ہے, کب لمٹ میں چلنا ہے, سیزن کب ہوتا ہے, سیزن سے پہلے سب مال جمع کر لینا, اسٹاک سیزن میں ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دینا ہے, سیزن سے پہلے سب کر لینا ہے. ہمارے یہاں عید کا تہوار آتا ہے, جو لوگ مختلف میدانوں میں تجارت کے ہیں رمضان مبارک میں جب سیزن ہوتا ہے تو وہ رمضان سے پہلے عید کی سب خریداری کر لیتے ہیں, کیونکہ رمضان میں اتنا موقع نہیں ہے ان کے پاس, سیزن میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس, تو تیاری پہلے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو آزماؤ, ان میں تم ہوشیاری اور اس میں تدبیر پاؤ, تو ان کا مال سونپ دو. اب اچھی طرح کرنے لگے, کوئی بھی بیوقوف بنا کے ان کا مال نہیں لے جا پائے گا, اچھی طرح تم کو یقین ہو جائے تو ان کا مال سونپ دو. ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کو مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. جب ان کا مال تمہارے پاس ہے, ابھی بڑا ہو جائے گا تو کھڑا ہو کے بولے گا چچا حساب دو, بابا حساب دو, میرے ابا اتنا چھوڑ کر گئے تھے, ہم لوگوں کے اوپر تو اتنا خرچ ہوتا تھا ہفتے کا, اب 4 سال کا معاملہ ہے, 1 سال کے 52 ہفتے ہوتے ہیں, 4 سال کے 208 ہفتے ہوئے, ہفتے کے ایوریج لگا, تمہارے یہاں تو اتنا بتا رہے ہیں. اب جب کہ لین دین کی چیزیں نہیں ہیں, سب کرایہ آ رہا ہے, سب یہ ہے, یہ سب کمائی کے ذرائع اس نے, تو بڑا ہو کر کے وہ پوچھے گا اس سے پہلے ہی اتنا غائب کر دو, ایسا کچھ کر دو کہ اس کے سوال و جواب سے پہلے ہی اڑن دھڑن کر کے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر حساب کر کے اس کو سائے تباہ خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں. اب جو مالدار ہے اس کے اپنے گھر میں ہے تو بالکل وہ اپنے مال میں ملائے نہ, کیونکہ اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے, بلکہ وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا رہا ان کے اوپر. ہاں مسکین و محتاج ان کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں, بہت باریک حساب رکھیں, کھانا پینا ہر چیز میں بچتے رہیں. ہاں مسکین محتاج تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے. جیسے ایک آدمی ہے, اب بیچارہ وہ مزدوری کرتا ہے, اس کے بھائی کی وفات ہوئی, بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں, اب مال اس کا منجمد کر کے رکھ نہیں سکتا, کیونکہ جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے وہ مال منجمد نہیں ہے, ٹرک ہے اس کو کھڑی نہیں کر سکتا, کارخانے ہیں اس کو کھڑا نہیں کر سکتا, مشینیں خراب ہو جاتی ہے, اس کو چلانا ہے. اب جب چلانا ہے تو اس پہ پوری توجہ چاہیے, ایک آدمی چاہیے, تو اس میں سے وہ اپنی مزدوری اتنا نکال کر کے ساتھ میں ملا کر کے کھا پی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا واجبی طور سے کھا لے وے. اب جیسے ایک منیجر رکھو گے تو آپ اس کی تنخواہ کتنی رکھو گے, 3000 روپیہ, لیکن آپ منیجر بڑے ہو تو اپنی 11 رکھ رہے ہو, اب دیکھیں کہیں آئے نہیں, واجبی نہیں ہے, غیر واجبی ہے. اور اگر کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے نہیں 500 میں بھی کام چل جاتا ہے, تو کام نہیں چلتا ہے, اس پوسٹ کی کتنی رہتی ہے واجبی یہ دیکھا جائے گا. تو واجبی طور پر اتنی رکھ کر کے ان کے مال کی حفاظت کر کے اس کو بڑھاتے رہیں. اور پھر جب ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو. اب جب وہ بڑے ہو گئے, کرنے کے لائق ہو گئے, تو اب اکیلے میں مت کرو. یہ بڑی اہم چیز ہے. اکثر مواقع پر کہا گیا ہے کوئی وصیت لکھنا ہے, کوئی اور تحریر لکھنا ہے تو 2 مرد اور 1 عورت کو گواہ بنا لو. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو لوگوں کو رکھا ہے, آپ غور کیجئے, میاں اور بیوی میں اگر اختلاف ہو تو اللہ نے کہا حکم من علیہ و حکم من علیہ یرید اصلاحا یوفق اللہ, ادھر سے ایک حکم اور ادھر سے ایک حکم بنا لو, پنچ جس کو کہتے ہیں. اب جب غور کیجئے, زوجان میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان بڑی کوشش ہوتی ہے اس کی کہ معاملہ ختم ہو جائے, تو عورت کہتی ہے کہ مجھ کو تو معلوم ہی نہیں شادی کس کو بولتے ہیں, اور مرد بھی کیا کرے گا, اس کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلی اٹھا دے گا فوراً. حالانکہ یہ سب ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, غصے میں آدمی کرتا ہے یہ سب. اب جب پنچ بیٹھتی ہے اور پنچ جب اس کو چھان پھٹک کرتی ہے اور سوال جواب کرتی ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اب ہم نے پنچ کو بیٹھا لیا, ایسے 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا اور اختلاف ہے, ایک کہتا ہے کہ نہیں اس نے فراڈ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. اب اس کے سننے والے کہتے ہیں بڑا غلط آدمی ہے,
اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی کہا، دیکھیے میں نے کہا نا قرآن و حدیث پر عمل کریں گے ہم، ہماری شخصیت نکھرتی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دو فریق کا اگر نزاع ہو تو جب تک دونوں کی سن نہ لو کسی نتیجے پر نہ پہنچو. نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے. ہم ایک فریق کی سن کر کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، غلط رائے قائم ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ایک حدیث نے مجھ کو قاضی بنا دیا. بڑی اہم چیز ہے. خیر، اب دوسرا فریق اپنے متعلقین میں کہتا ہے. ہمارے سماج میں ایک بڑا حصہ اس کی بنیاد پر لوگوں کے سلسلے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر غلط اقدامات بھی کر لیتا ہے. بد اخلاقی سے پیش آنا، تعلقات توڑ لینا بلا وجہ، کسی اور کی دشمنی اپنی دشمنی بنا لینا، کسی اور کی دوستی اپنی دوستی بنا لینا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے. لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے. تعلقات مینٹین کر کے چلتا ہے آدمی، یہ بڑی غلط بات ہے. آپ کی اپنی ایک رائے ہونا چاہیے. کسی اور کے دماغ کی رائے کو اپنے اوپر کیوں لاد رہے ہیں؟ کسی شخصوں کے بارے میں ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، اس کی رائے ہے. آپ کو شخصیت کو پرکھنے کا فن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دین دیا ہے. خیر، تو ایسی شکل میں بھی اگر پنچ بنا لیے جاتے ہیں تو یہ پنچوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ بنا لو. یہ سماج اور معاشرے میں ہمارے معاملات کے وکیل صفائی ہوتے ہیں. مثلا اگر دو لوگوں کے درمیان نزاع ہے، دونوں اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، اپنی اپنی بول رہے ہیں، تو یہ صاحب معاملہ ہو گئے. ان کی بات وہ وزن نہیں رکھے گی. بیچ کا آدمی جو کہے گا کہ میں اس پورے معاملے میں بیچ میں تھا، صحیح ہے کہ فلاں غلط ہے، تو جو آدمی غلط نہیں ہے اس کے وکیل صفائی ہو گئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے متعین کیا ہے. تو ایسے ہی جب یتیم کا مال تم سونپو گے تو دو لوگوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے پورا حساب کتاب رکھو اور گواہ بنا لو، پھر اس کے بعد ان کو سونپو، تاکہ یہ بچوں میں سے کوئی ایک سرفراہ نکل کر کے نہ بولے میرے ابا تو اتنا چھوڑ کر کے مرے تھے، فلاں کے پاس اتنا ہی تھا، آج دیکھو اس کے پاس کیا کیا ہے، یہ کیا کیے، جو نپایا کھاتے چلے گئے، حالانکہ اس نے خون جگر دے دیا. تو پھر اس کو یہ بیچ والے جواب دیں گے، ایک ایک پیسے کا حساب دے کے آئیں. اگر پڑا رہتا تو آج جتنا بچا ہے اس میں بھی یہ بھی نہیں باقی رہتا، محفوظ رکھا ہے پورا. اور پھر اس کے بعد آخری بڑی بات، سب سے بڑی بات، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے. تم کہاں پر ایک نقطہ غائب کیے یہ اس کو معلوم ہے. 23 روپئے میں خریدی تھی، وہ تم نے بتایا 12 روپئے میں. اب یہ 11 روپئے جو خریدی میں تم نے، آپ ان کو معلوم ہی نہیں کہ آپ مارکیٹ میں آپ کے ساتھ گئے نہیں تھے، وہ مل گیا آپ کو مال. تو یہ اصل حساب تو اللہ لے گا. تو اس چیز کو سوچ کر کے تمام معاملات کرے گا آدمی، کبھی بےایمانی نہیں کرے گا. آخرت کا خوف اگر آدمی کے سامنے ہوتا ہے، اپنے آپ کو فوراً بریک دے لیتا ہے، فوراً اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے. پھر اس کے سامنے جو سامنے کھڑا ہوا شخص ہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ خود اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. سامنے کھڑے ہوئے شخص کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اس خالق ارض و سما کی عدالت میں جب کھڑا ہوں گا، جو لطیف اور خبیر ہے، باریک بین، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ایک ایسا پتھر جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اس میں اندر بیٹھ کر بھی کوئی کام کرو گے، زمین اور آسمان کے درمیان ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ روز محشر لے آئے گا. وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. تو اس کے سامنے حساب دینا یہ رہے گا تو بالکل معاملات صاف رہیں گے. اب دیکھیے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف. اپنے سامنے جو یتیم ہے، جو مزاحمت نہیں کر سکتا، سمجھداری نہیں، اپنے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں آدمی سیدھا رہے تو اس آدمی کے ساتھ بھلا کیوں کرے گا جو مزاحمت کر سکتا ہے، سوال جواب کر سکتا ہے. گبن اور یہ تمام چیزیں پھر آدمی نہیں کرے گا اگر مزاج شریعت کے مطابق ہو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. ماں باپ اور خبیث و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور خبیث و اقارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. پہلے دور میں ایسا تھا کہ جو بڑا رہتا تھا گھر کا، پورا مال اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا اور عورتوں کو ترکے میں کچھ نہیں تھا. لیکن شریعت نے ظلم اصلاح انصافی کو ختم کیا اور عورتوں کو ترکے میں مال دیا. بعض لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا ہے،
جنہیں جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا نصف لڑکی کو ہے. اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے، حالانکہ عین انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. جب نکاح کرتا ہے وہ تو قوام بنایا ہے، اس قوامیت کا اعلان اسی محفل نکاح میں کرتا ہے. جیسے ہی بولتا ہے قبول کیا میں نے، مہر کی شکل میں پہلی قسط تو ادا کرتا ہے. اب یہاں سے اس کے تمام معاملات کا ذمہ دار میں. کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے اخراجات، خود کے اخراجات اکیلے مرد کو اٹھانا ہے. اس کا مال تھوڑی کہیں خرچ ہونا ہے، اس کے تمام حقوق ادا کرنا ہے. اور اس کو کتنی جگہ سے ترکہ ہے، ماں کی شکل میں ترکہ ہے، بیٹی کی شکل میں ترکہ ہے، بہن کی شکل میں ترکہ ہے. ہر شکل میں اس کو ملے گا اور پورا کے پورا محفوظ رہے گا. اس کو پورا خرچ کرنا ہے. اگر برابری کا خرچ رہتا تو برابری رہتی. اور شریعت میں عورت اور مرد میں فرق، فضیلت جو ہے فضل اللہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے. اور یہ رہتا ہے آدمی اگر یہ کرے گا دنیا کے اندر، جو انصاف کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میڈیکل کالج کا ڈین چانسلر کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ لوگ مزدور ہو، گاؤڈی مستری ہو، حمال ہو، سب کو حق ملنا چاہیے، برابری ہونا چاہیے. تو لوگ کہیں گے اس کو پبلک میں مت چھوڑو. بغیر دماغ والوں کی ایک جگہ رہتی ہے پاگل خانہ، وہاں رکھو. یہاں کوئی نہیں بولتا برابری. ارے بالکل برابری اور مساوات ہے، قرآن دادی کرو اور جس کا نام نکلے ڈال دو اس کو. یہاں بولتے ہیں پہلے ڈگری لا ہے، وہ صلاحیت سب دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد بی ایڈ ڈی ایڈ نہیں بن سکتا میڈیکل کا ڈین. آپ بولتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گی. یہاں کوئی برابری اور مساوات کی بات نہیں کرتا ہے، صلاحیت کی بات پر پوسٹیں ملتی ہے. تو صلاحیت کی بنیاد پر یہاں پر اگر کچھ بڑی بھی پوسٹ ملی ہے تو آپ کو اعتراض. اور یہ مفصل بحث ہے انشاءاللہ، میں 5ویں پارے میں اس کو رک کر کروں گا. رجال قوامون کہ عورت اور مرد جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے کسی بھی حیثیت سے عقلی اور نقلی بنیاد پر برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ہماری غیر مسلم سے مفصل گفتگو ہوئی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی تھی. تو اس میں ایک چیز میں صرف کہہ دوں کہ سماج اور معاشرے میں، دنیا کسی معاشرے میں بھی اس کو نہیں مانا جاتا. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ برابر بولتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا غیر مسلم تھے، وہ احمد نگر سے ہم لوگ آ رہے تھے تو ٹرانسپورٹ یہ جو بسیں چلتی ہے اس کے مالک تھے وہ غیر مسلم. تو بولے یار میں جو کام کرتا ہوں میری بیوی سے بھی کرواتا ہوں، پورا کے پورا آفس سنبھالتی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا اچھا؟ بولے ہاں. میں نے کہا آپ تو پورا کام اس سے لیتے ہیں، کبھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں گئے کیا؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ جیسے وہ برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کی غلاظت کو بھی دھوتی ہے، تو ادھر بھی آپ کبھی ہاتھ بٹھائے؟ تو کچھ بول ہی نہیں رہا، وہ پاور چلی گئی. میں نے کہا ادھر تو آپ پورا پورا بولتے ہو اس کو کام کرنا ہے، تو آپ ذرا سا ادھر بھی تو چلے جاؤ. چلو جانے دو یہ سب. آپ کہتے ہیں نا برابر ہے، مجھ کو ذرا سا سمجھاؤ کہ اگر آپ کی اہلیہ سج سنور کر کے بے پردہ محلے میں نکلے اکیلی بالکل، تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل سچائی سے کہنا. اگر مرد راستے سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب، کہتا ہے کہ سب دیکھتے ہیں. میں نے کہا برابر، یہ بات صحیح ہے کہ ہر کوئی نظریں بھر کر کے دیکھتا ہے. بہت شریف لوگوں کی بات چھوڑ دیجیے. کہا ہاں بالکل. میں نے کہا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی چاقو چلایا ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا کبھی ریوالور اور تلوار وغیرہ؟ بولے نہیں، میں گنڈا تھوڑی. بولے اسی لیے پوچھ رہا ہوں، جھگڑا وگڑا؟ بولے نہیں صاحب، اپنے تعلیم میں زندگی کی اور اس کے بعد بزنس میں، میں اس مائنڈ کا نہیں ہوں. بولا ٹھیک ہے. آپ کی تو حالت اچھی ہے، اگر آپ کا پورا وزن 40 کلو کا ہوتا، بالکل دبلے پتلے ناٹے ہوتے، 4 فٹ 4.5 5 فٹ کے، اور آپ کی اہلیہ ایسے ہی سج سنور کے نکلتی اور آپ اس کے بازو میں چل رہے ہوتے، تو علاقے کا گنڈا بھی دیکھ کر کیا کرتا؟ جیسے ہی دیکھتا اس کا شوہر ساتھ میں منڈی ہوتا نہیں ہے. کہا ہاں. میں نے کہا تو آپ تو کہتے ہیں کبھی چاقو نہیں چلایا، کبھی جھگڑا نہیں کیا، کیوں؟ وہ جانتا ہے سیکورٹی ساتھ میں ہے، صاحبان ساتھ میں ہے، اس کے اوپر آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے والا ساتھ میں، کیوں برابر نہیں سمجھا؟
کہ نہیں ویسا ہی دیکھو. ہوتا ہے کبھی ایسا سماج اور معاشرے میں آواز گائے. بہت ساری دلیلیں دیا تھا, میں مفصل بحث وہاں کروں گا. جسمانی فٹنس, سماجی, مالی صلاحیت, ہر اعتبار سے ڈفرینس ہے. اور میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس تمام چیزوں کے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا. پھر اس کے بعد آخری جملہ دیکھیے کہ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. ترکے کے معاملے میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, آگے یہ بحث بھی آنے والی ہے, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کو 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹے ہیں, 7, تو مرتے وقت تو ان کی وصیت نہ کرے کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ دینا, فلاں بیٹی کو یہ دینا, یہ سب نہ کرے. خواتین کہتی ہیں کہ میرا مال زیورات بچیوں کو دے دینا, یہ سب نہیں. اللہ نے متعین کر دیا اس کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا اتنا. اب آپ کو قلم نہیں چلانا ہے, اپنا قلم رکھ دو. اب اللہ نے قلم چلا دیا ہے, اب آپ کو زیادہ نہیں سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل وہ فیصلے کیے ہیں, وہ حصے مقرر کیے ہیں جو دانش مندی عقل میں آنے والے ایسے ہیں. اس لیے اب آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کیجیے. وہ آگے کی اگلے درس میں وہی بحث شروع ہونے والی ہے, بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. بس ایک جملہ یاد رکھیے, اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے, اس لیے ہم کو اپنی طرف سے حصے مقرر نہیں کرنا چاہیے, کچھ کمی اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے, نہ محبت کی بنیاد پر, نہ نفرت کی بنیاد پر, نہ خدمت کی بنیاد پر, نہ عدم توجہی کی بنیاد پر. جب تقسیم کے وقت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو. جب تقسیم کی جائے اس وقت تو رشتہ داروں میں وہ لوگ آ جائیں جو بالکل محروم ہیں اور بہت بڑا مال کا وہ تقسیم ہو رہی ہے, تو تھوڑا ان کو بھی دے دو. آپ کی طرف سے صدقہ رہے گا, آپ کے اوپر کی طرف سے رہے گا, یہ یاد رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی کہ اب ہمارے یہاں یہ تو سب جانتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا مر جائے تو پوتوں کو ترکہ نہیں, یہ سب کو معلوم ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ دادا کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پوتوں کے لیے وصیت کر جائیں. آگے آ رہی ہے وہ چیز. اب وصیت نہیں کی, ان کو کوئی نہیں بتاتا ہے کہ زندگی میں وصیت کر. اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے والد چک گئے, آپ تو مت چکی کرو. ان یتیموں کا بھی کچھ خیال رکھو. اللہ بڑا کارساز ہے, بڑا دینے والا ہے رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 3 راتیں ایسی نہ گزارے جب اس کے تکیے کے نیچے وصیت تیار نہ رہے, اگر اس کے ذمے کوئی وصیت ہے تو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث جب سنی تو کوئی ایک رات نہیں گزاری جب میری تکیے کے نیچے میری وصیت تیار نہیں تھی. یہ آ رہی ہے آگے بحث انشاءاللہ مفصل. وَلْيَخْشَ اچھا یہ بھی ہے کہ ان سے نرمی سے بولو, چلے آتے ہیں منہ اٹھائے, ان کا کیا, یہ سب نہیں. نرمی کے ساتھ دے رہے ہو تو اب باؤس نہ بنو. اللہ نے ان کو بھیج دیا, تم کو نیکی کمانے کا ذریعہ بنا دیا, نرمی سے بات کرو ان کے ساتھ. بڑے لوگوں سے سب نرمی سے بات کرتے ہیں, یہاں اصل اخلاق ہوتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا کمزور ہماری مدد کا مستحق ہے, اس سے ہم نرمی سے بات کر رہے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ضِعَافًا خَافُوا أَن فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوا بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ, ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا, تو ان کی چاہت کیا ہوتی. بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کریں. جیسے آج یہ کسی کے جگر کے ٹکڑے یتیم معصوم ہیں, کبھی ایسا ہوتا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, کبھی ایسا ہوتا کہ تم خود رخصت ہوتے تو کیا تم کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے بچے ضائع ہو جائیں گے, ان کا کون ہے آگے پیچھے. تو آج تم سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو, نرمی سے بات کرو, ان کے لیے کچھ اگر کر سکتے ہو تو وہ کر دو. اللہ رب العالمین تمہاری اولادوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دے گا. رب العالمین خیر برکات کے دہانے کھول دے گا. ذرا سا اپنے اوپر غور کیا کرو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ ناحق ظلماً یتیموں کا مال کھال جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں. بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ظلماً کسی کا مال کھانا یعنی حق نہیں ہے آپ کا, تو آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اناج نہیں, آگ بھر رہے ہیں.
انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تمہارے بچے تو مرغ ماہی کھائیں گے، لیکن تم کیا بھر رہے ہو یہ سوچ لو، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے یہ سوچ لو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ مالی امور میں جو احکامات رب العالمین تو نے بتائے ہیں، عقیدے کے، دین کے، گفتگو کے، خاندان کے، رشتے کے، ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین شریعت کے احکامات، کتاب سنت، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان میں بتائے ہوئے احکامات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔